بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ حضرت خولہ جن کی فریاد 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چند اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی خاتون ملی۔ انہوں نے امیر المومنین کو روکا اور باتیں شروع کر دی۔ حضرت عمر سر جھکا کر دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے۔ جب تک وہ خاموش نہ ہوئیں آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ نے اس بڑھیا کی باتیں سننے میں اتنا وقت گزار دیا اور اپنے ساتھیوں کو اتنی دیر روکے رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانتے بھی ہو یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت وہ ہے جس کی بات 7 آسمانوں پر سنی گئی تھی۔ واللہ اگر یہ رات بھر ٹھہرتی تو بھی میں سوائے نماز کے اور کوئی کام نہ کرتا اور اس کی باتیں سنتا۔ یہ خاتون جن کی صدائے درد اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر سنی تھی اور جن کا خلیفہ عرب و عجم فاروق اعظم اس قدر احترام کرتے تھے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھیں۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ بن اسرم بن فہر بن قیس بن ثعلبہ بن غنم بن سالم بن عوف کا تعلق انصار کے قبیلہ بن عوف بن خزرج سے تھا۔ ان کا نکاح اپنے ابن حضرت اوس بن صامت سے ہوا تھا، جو حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت خولہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مشرف باسلام ہوئیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ وہ ایک گھریلو خاتون تھیں اور گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھیں کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انہیں لازوال شہرت عطا کر دی اور حضرت صحابہ کرام کے نزدیک ان کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت خولہ کے شوہر اوس بن صامت ایک مامر آدمی تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔ ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے تھے اور بعض اوقات جوش و غضب میں آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ ایک دن غصے میں آ کر اپنی زوجہ سے کہہ دیا، اس زمانے میں اس طرح کے الفاظ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ اس قسم کے فعل کا نام زہار ہے۔ جب ان کا غصہ اترا تو سخت پریشان ہوئے کہ میں یہ کیا حرکت کر بیٹھا ہوں اور اب گھر بچانے کی کیا صورت ہو۔ خولہ بھی دم بخود بیٹھی تھی جب حضرت اوس نے ان کے سامنے ندامت کا اظہار کیا تو بولیں، گو تم نے طلاق نہیں دی، لیکن میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد میرے اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا رشتہ باقی رہ گیا ہے یا نہیں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور اس بات کا فیصلہ کرواؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کہا مجھے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کرنے سے شرم آتی ہے۔ خدا کے لیے تم ہی ہادی برحق سے اس کے متعلق فتویٰ لو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت خولہ نے سارا قصہ بیان کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اس مسئلے میں ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر حضرت خولہ نالہ و فریاد کرنے لگیں اور بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگیں کہ اوس میرا ابن ہے۔ ان کی تند مزاجی اور بڑھاپے کا حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشن ہے۔ اس نے غصے میں آ کر ایسی بات کہہ دی ہے جو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ خدا را کوئی ایسی صورت بتائیں کہ میری اور میرے بوڑھے شوہر اور بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رائے پر قائم رہے، لیکن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس نہ ہوئیں
اور برابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے مولا کریم، میں تجھ سے اپنی سخت ترین مصیبت کی فریاد کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو بات ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ظاہر فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ میں اور گھر کے سارے لوگ اشک بار ہو گئے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار جاری تھا کہ یکایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا انتظار کرو، شاید اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ سخت امتحان کی گھڑی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ فیصلہ میرے خلاف ہوا تو اس صدمے سے جانبر نہ ہو سکوں گی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متبسم پایا۔ اس سے ان کی دل کو قرار آ گیا اور خوشخبری سننے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مجادلہ شروع سے اخیر تک پڑھی۔ اس کی پہلی آیت حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سمیع بصیر ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں نازل ہونے والے احکام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کریں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے خاوند کے پاس نہ کوئی لونڈی ہے نہ غلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ مسلسل 60 روزے رکھیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میرے شوہر بہت کمزور ہیں، جب تک وہ دن میں 3 بار نہ کھا پی لے ان کی بینائی جواب دینے لگ جاتی ہے۔ مسلسل 60 روزے رکھنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان سے کہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، آپ اس بارے میں ہماری مدد فرمائیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرم تو حاجت مندوں پر ہر وقت برستا ہی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس بن صامت کو اتنا سامان خوراک عطا فرمایا جو 60 آدمیوں کی 2 وقت کی غذا کے لیے کافی تھا۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سامان صدقہ کر کے اپنے زہار کا کفارہ ادا کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کفارہ کا نصف سامان خوراک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا اور نصف حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوہر کو دیا۔ علامہ بن سعد کا بیان ہے کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر گھر آئیں تو حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پر اپنا منتظر پایا۔ بتابی سے پوچھا، کیوں خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ خولہ سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، جاؤ اور ام المنذر بن قیس سے 1 شتر کھجوریں لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کرو تاکہ تمہاری قسم کا کفارہ ادا کیا جائے۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فیصلے پر ناقابل مسرت خوشی ہوئی۔ انہوں نے کفارہ ادا کر کے آئندہ کے لیے ایسی بات منہ سے نہ نکالنے کا عہد کیا۔ سورہ مجادلہ کے نزول کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ لوگوں کے نزدیک بہت بلند ہو گیا، یہاں تک کہ اکابر صحابہ بھی ان کی ازبس توقیر و تعظیم کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات کو جو واقعہ اوپر بیان کیا گیا ہے انہی سے ماخوذ ہے۔ دوسرے اہل سیر سے ایسے دوسرے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں روک لیا اور کہنے لگیں، اوہو عمر، ایک زمانہ تھا کہ میں نے تمہیں بازار عکاشہ میں دیکھا تھا، اس وقت لوگ تھے، تھوڑے ہی زمانے کے بعد لوگ تمہیں عمر کہنے لگے، پھر وہ وقت آیا کہ تمہارا لقب امیر المومنین ہو گیا۔ بس مخلوق خدا کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین جانو کہ جو شخص عذاب الہی سے ڈرتا ہے اس کے لیے وعید بھی قریب ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرے گا اس کو ہر وقت مرنے کا دھڑکا لگا رہے گا اور وہ اسی چیز کو کھو دے گا جس کو بچانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ ایک نے کہا، بڑی بی، تم نے تو امیر المومنین کو بہت کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جو کہتی ہیں انہیں کہنے دو، تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت سلبہ ہیں، ان کی بات تو 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی اور انہی کے بارے میں تو آیت قد سمع اللہ نازل ہوئی تھی۔ مجھے اللہ کے ناچیز بندے کو تو ان کی بات بدرجہ اول سننی چاہیے۔ حضرت خولہ بنت سلبہ کے ساتھ وفات اور زندگی کے دوسرے حالات کی اور کتابوں میں تفصیل ملتی ہے۔